اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم. اور اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دل پر ایک شخصیت کا نام ابھرتا ہے ہمارے ذہنوں میں. وہ ہے شہید ملت خان لیاقت علی خان. اے شہید ملت اے خان لیاقت خان، بوقت شہادت آخر تھا لفظ پاکستان. آج لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی نامور شخصیت موجود ہے جن کے قلم کی روانی ہم سب کے دل کی زبانی ہوتی ہے. اور وہ شخصیت ہے نامور کالم نگار، سینئر صحافی اور مصنف جناب آغا مسعود صاحب. السلام علیکم سر. پہلے تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم پاکستان کے لیے ہم پاکستان سمجھ کر آپ نے وقت دیا. سر ہم لیاقت علی خان کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں، 1947 سے 1951 تک پاکستان کے کیا سیاسی حالات تھے اور لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے کیسے نبرداشت ہوئے؟ جی سر، ہمارا پہلا سوال سر یہ کہ 1947 سے 1951 تک یہ پاکستان کے اس وقت سیاسی حالات کیا تھے اور شہید ملت لیاقت علی خان ان سے کیسے نبرداشت ہوئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہم سے آپ بات کریں. اور لیاقت علی خان کے سلسلے میں جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کے دلوں میں جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی قربانی ہے، اس سلسلے میں مطلب یہ کہ آپ کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ ان کے فکر کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تشہیر ہو. یہ بہت بڑا کام ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ لیاقت علی خان سن 47 سے لے کے 51 تک تقریباً 4.5 سال جو وہ وزیر اعظم پاکستان رہے. اس دوران ظاہر ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا، جو کہ ہندوستان سے آ رہے تھے اور بڑی تعداد میں آ رہے تھے، کروڑوں کی تعداد میں آ رہے تھے. ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، ان کی رہائش کا مسئلہ تھا. تو اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، مالی وسائل بھی نہیں تھے. لیکن لیاقت علی خان نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ان کی مشورے سے اور ان کی جس طریقے سے وہ لیاقت علی خان کو ہدایت دیتے تھے، اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے بہت بڑے کام کیا. اور وہ کام یہ تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری کے سلسلے میں تقریباً اپنی زندگی میں 60% کام کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اگر شہید نوزل میں سمجھتا ہوں 100% کام ہو جاتا تو 60% کام کرتے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان جب یہ پاکستان ہمارے اندر وجود میں آیا تو ہندوستان جو ہے ان کے جو نیتا تھے، ان کے جو رہنما تھے، مستقل یہ کہتے تھے کہ پاکستان 3 مہینے کے اندر جو ہے ڈیزالو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم میں زنگ ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. لیکن یہ کہ لیاقت علی خان نے اپنی قیادت اور اپنی صلاحیت اور اپنے ویژن سے جو ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھایا. اور وہ انتہا پسند ہندو جو پاکستان کو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ عرصے تک کے بعد ختم ہو جائے گا، ان کی وہ آرزویں جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. ایک اور بات میں آپ کو خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ مہاجرین کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ بھی تھا. بالکل. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے ناجائز طور پر کشمیر میں قبضہ کیا اور پاکستان نے اس کی مزاحمت بھی کی اور بڑی مؤثر طریقے سے ہماری فوج نے مزاحمت کی. لیکن ظاہر ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کی پوری جو ہے نا کوشش تھی، نہرو کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مہاراجہ ہری سنگھ سے جو ہے نا وہ ایک جعلی قسم کا دستاویز حاصل کر کے اس پر قبضہ کر لیں. لیکن لیاقت علی خان کا ایک موقع یاد ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جہانگیر پارک میں جلسے عام میں انہوں نے کہا ہندوستان کو موقع دکھا تیار ہے تمہاری جو تمہیں ایک سبق سکھلائیں گے. تو ان کا یہ موقع بہت مشہور ہوا. تو پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے پاکستان کی کیونکہ ظاہر ہے کہ محمد علی جناح بانی پاکستان مشکل سے 1 سال کچھ ماہ زندہ رہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو خد و خال تھے، اس کو جو بنیاد تھی، جو اس کی اساس تھی، وہ لیاقت علی خان نے رکھی. اور لیاقت علی خان کو 2 قسم کے دعوت نامے ملے. ایک تو یہ کہ روس کی طرف سے ملا، دوسرا امریکہ کی طرف سے ملا. لیکن یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو بعض عناصر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ روس کیوں نہیں گئے، کیونکہ بلکہ روس خود تباہ حال تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں روس بالکل تباہ ہو چکا تھا. ملینس لوگ جو تھے ان کے مارے گئے تھے نازی حملے میں. تو ان کے پاس مطلب اگر لیاقت علی خان جاتے تو کیوں جاتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو دعوت نامہ ملا تھا وہ تہران میں راجہ غزنفر کو زبانی ملا تھا. لیکن امریکہ نے تو باقاعدہ خط کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ ان کا جو دورہ تھا تقریباً کوئی 2 ہفتے کا دورہ تھا اور 2 ہفتے کے دوران میں انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا امریکہ کو. انہوں نے کہا کہ I've come here not to beg some dollars from you, but we have come here to increase trade between the United States and Pakistan. تو یہ تجارت کی بنیاد جو رکھی انہوں نے
پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ لیاقت علی خان ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ موسٹ آف دا پیپل دیٹ کیم ان ٹو پاور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو تجارت جو ہے وہ فارن پالیسی کو لے کے آگے جاتی ہے. تو لیاقت علی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. پھر ایک اور کنٹریبیوشن یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ایک یونیپولر گورنمنٹ کہتے ہیں, بڑی طاقت بن گیا. تو جو اب بھی ہے تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مطلب معاشی صورتحال ہے اس میں امداد نہیں بلکہ ہمیں رہنمائی آپ عطا کریں. انہوں نے کبھی امداد کی بات نہیں کی. بہت اچھی بات. ہی دا فرسٹ پرائم منسٹر who never said کہ we want aid. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مغرب کی طرف جھکاؤ تھا. ارے بھائی یہ جو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ جو پاکستان کے ہمدرد نہیں ہے. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ مغربی اس زمانے میں طاقتور تھا, مغربی نے نازی پارٹی کو مطلب یہ کہ شکست دی تھی, نازی نے مطلب یہ کہ ایک امن قائم کیا تھا. تو یہ چیزیں جو تھیں جو لوگ نہیں سمجھتے, وہ کہتے مغرب نواز. بلکہ سر اگر معذرت قطع کلامی ہو رہی ہے, اگر مغرب نواز ہوتے تو پاکستان پہلی غیر سوشلسٹ ریاست تھی جس نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا, اگر ایسی بات ہوتی. دیکھیں چین کو تسلیم کرنا وہ بھی لیاقت علی خان نے کیا. تو اور لیاقت علی خان کا اور کنٹریبیوشن یہ تھا کہ آج ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں. بھائی لیاقت علی خان خود دہلی تشریف لے گئے, نہرو سے ملاقات کی اور اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, جو کہ آج بھی ہو رہی ہے, تو انہوں نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا مائنورٹیز ایکٹ کا. تو مائنورٹیز ایگریمنٹ جو ہوا اس کے تحت یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ طے پایا کہ ہمارے ملکوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ دینا آئینی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ ان کا ایک خارجہ پالیسی میں ایک اور اہم کام تھا کہ مائنورٹیز کو سلسلے میں انہوں نے جو ہے تحفظ عطا کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خود آپ نے فرمایا جیسے کہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانا, لوگ اس کو مطلب زیادہ ذکر نہیں کرتے, حالانکہ بنیاد انہوں نے رکھی. بالکل. پھر یہ مائنورٹیز کا مسئلہ تھا. پھر دیکھیے لیاقت علی خان نے ایک اور بات نہرو سے کہی, اور ان کا کہ دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ آپ اس کو مطلب ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. مطلب ہی نیور سیڈ کہ ول سالو دا ایشو تھرو پاور اور تھرو ملٹری, وہ بات چیت کے ذریعے حل کریں. اور نہرو اس بات سے اتفاق بھی کرتے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کئی دفعہ اپنے میٹنگ میں بھارت میں کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ خود یونائٹیڈ نیشن میں خود ہی گئے تھے یہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر لیاقت علی خان نے اپنے 4-4.5 سال کے دور میں نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا, پاکستان کی خارجی پالیسی کا ایک تعین کیا واضح طور پر, اور مغرب سے تعلقات وہ امداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹریڈ کی بنیاد پر رکھی. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو اقلیتوں کا مسئلہ ہے آج بھی سلگتا وہ مسئلہ ہے, اور نریندر مودی جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کو مار رہا ہے, خود مطلب یہ کہ بھارت مسلمان خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو چھوٹی موٹی آپ کو جو بچت نظر آ رہی ہے, تحفظ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کا, یہ لیاقت علی خان کا جو پیٹ تھا ہمارے اس کا وہ تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ عطا کیا. سر نے ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمیں بتایا کہ آج پاکستان میں جو اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے اس میں کلیدی کردار ہے شہید ملت خان لیاقت علی خان علی رحمہ. سر اب جو ایک اور بات آتی ہے دفاع پاکستان, اس میں لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار تھا؟ کیونکہ ہمیں دیکھیں فوجی اثاثے بھی نہیں ملے تھے, بلکہ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ پاک بحریہ کا پہلا ہیڈ کوارٹر شامیانہ لگا کر بنایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جہاز بھی نہیں تھے, فوجی قوت نہیں تھی. ایسے موقع پر 1948 میں جنگ چھڑ جاتی ہے, اور ایک بڑا پریشر تھا, جبکہ انڈیا جو ہے سوویٹ یونین کی طرف بھی گیا, امریکہ سے بھی اس بھاگ کے اسلحے جمع کر رہا تھا. تو ایسے موقع پر جب آپ کے سرحدی تنازع تھے, بہت مشکلات تھیں, اور جیسا کہ سر آپ نے بتایا, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کٹر ہندو یہ بولتے تھے کہ 3 مہینے سے زیادہ پاکستان خاکمبا دہن نہیں رہ سکتا. تو سر کیسے لیاقت علی خان شہید نبرد آزما ہوئے, اور انہوں نے دفاع پاکستان میں کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے میں نے آپ سے کیا نا کہ دیکھیے کہ لیاقت علی خان کے سامنے ایک ویژن تھا, وہ پاکستان کی انہوں نے نئی تحریک میں حصہ لیا, بلکہ وہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے. لیاقت علی خان تھے کہ جو قائد اعظم کو قائم کر کے لندن سے ہندوستان لے کر آئے, اور انہی کی مطلب مشورے پہ, اور مسلم لیگ کے اور بھی زعما تھے, ان کے مشورے سے قائد اعظم جو ہے نا انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی. اب دیکھیے پاکستان بن گیا. ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ محمد علی جناح بانی پاکستان, اللہ ان کی تمام درجات بلند کرے, وہ مشکل سے 1 سال 2-3 مہینے زندہ رہے,
اس کے بعد ساری جو ذمہ داری تھی وہ خان لیاقت علی خان پر آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ہمکار لوگوں سے مل کے جو ان کے ساتھ پرانے مسلم لیگی تھے اس پاکستان کو چلایا، اور اس طرح چلایا کہ دیکھیے پھر اس زمانے میں پاکستان کی ٹریڈ بہت اچھی ہو گئی، جو بھی پاکستان کا مطلب ایک زرعی ملک تھا اور زرعی ملک کے ایسے دائرے کی انڈسٹری نہیں تھی، جیسا خود آپ نے فرمایا کہ پیسے بھی نہیں تھے، پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس فوجی قوت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جذبہ تو تھا جب یہ حملہ ہوا کشمیر پہ، اور اگر انگریز جو CNC تھا جو ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ کام کر رہا تھا، حالانکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ حملہ کر دو دوبارہ، لیکن اس نے کہا کہ میں ماؤنٹ بیٹن سے پوچھوں گا، تو یہ دیکھیے لیکن لیاقت علی خان نے جو جذبہ دیا اور اس کے بعد جو تقریر کی جو اپنا موقع دکھلایا اس کا بڑے اچھے اثرات ہوئے، ان کو دراصل عوام کی بڑی تائید حاصل تھی۔ آپ یقین کریں کہ لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنا لوگ محبت کرتے تھے کہ جب ریڈیو پہ تقریر ہوتی تھی لوگ بڑے جو لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، وہ ریڈیو بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اتنے ہی قسم پرسی کے عالم میں، اتنے ہی مطلب یہ کہ مہاجروں کی آمد کے جو معاشی اور سیاسی اور اخلاقی اور سماجی دباؤ پڑا، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ ایک اور بات بتاؤں کہ انہی کے کہنے پہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ وہ سارے ICS افسر جو کہ تجربے کار کے جو ہندوستان کی ملازمت کر رہے تھے وہ سب چھوڑ کے پاکستان آئے، تو انہی کے زمانے میں پاکستان نے پیر جمانے شروع کیے اور ماشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا گیا، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں آتے ہندوستان سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ اور لیاقت علی کے کہنے پہ، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر کی نو ہاؤ نہیں تھی، تو جب نو ہاؤ نہیں تھی تو پھر وطن کیسے آگے جاتا، تو وہ نو ہاؤ جو لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل سر میرا اب سے ایک اور سب سے اہم سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر اس کے تدارک کے لیے کئی حل ہو جائے، ظاہر سی بات ہے حیدرآباد دکن میں بھی انڈیا نے قبضہ کیا، چونا گڑھ ہمارا کھا گیا، کشمیر کے لیے لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کس رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے، کیا وہ باقاعدہ حیات ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا تو کیا یہ مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہوتا؟ دیکھیے میں آپ سے کروں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہندوستان میں چاہے کانگریسی حکومت ہو، چاہے سب انتہا پسند BJP کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، دیکھیے وہ بنیادی طور پہ ہندو جو ہے وہ مسلمان سے نفرت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تاریخ کا 1000 سال کا بدلہ لیں گے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ کشمیر جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرہ کے شہرہ کس لحاظ سے تھی کہ پانی کی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہیں سے نکلتے ہیں، تو چنانچہ جب میں نے آپ سے پہلے سوال پہ میں نے کہا کہ جب وہ حملہ ہوا اور یہ کہ پاکستان کی فوج نے بڑا مطلب اپنے جذبے سے اپنے خلوص سے اور وطن دوستی میں حب الوطنی میں ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہ یہاں سے جو قبائلی گئے تو انہوں نے بھی مطلب ان کا پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا، اور آج جو آزاد کشمیر ہے وہ اسی وجہ سے ہمارے پاس ہے، مطلب تو ہندوستان کی فوج لینڈ کر گئی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد لیاقت علی خان ڈائلاگ پر بلیو کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دیکھیے ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ہے نا کشیدگی اور تناؤ ہمیشہ رہے گا۔ آج دیکھیے ان کی بات کتنی صحیح ہے، بالکل ہندوستان نہیں چاہتا ڈائلاگ کے ذریعے، حالانکہ سیکورٹی کونسل میں خود ہی گئے، اب وہ مطلب پیچھے ہٹتے کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، یہ ہمارا اٹوٹنگ ہے، کوئی اٹوٹنگ کہاں ہے آپ کا؟ آج بھی میں آپ کو تو امریکن میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے، اس نے لکھا ہے کہ وہاں کا بچہ اگر ان سے ریفرنڈم کرایا جائے اور ایک آزاد ریفرنڈم کرایا جائے جس میں ہندوستان کی فوج نہ ہو، پولیس نہ ہو، تو وہ 99% جو ہے نا اپنا ووٹ جو ہے نا ان کے حق میں دیں گے، پاکستان کے حق میں، یا پھر وہ آزاد رہیں گے، تو دونوں چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کھو چکا ہے، اخلاقی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خود فاروق عبداللہ جو شیخ عبداللہ کے بیٹے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم چین کے سائے میں رہنا پسند کریں گے بنسبت ہندوستان کے، محبوبہ مفتی بھی یہ کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایشو which is a dispute between India and Pakistan, the people of Kashmir have rejected India. India has no more, the heart and mind of the people of Kashmir. Mostly Kashmir actually they want to join Pakistan. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ لیاقت علی خان کی جو اخلاقی قوت تھی کہ through dialogue would like to see occupied Kashmir should be a free state. تو وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ آج بھی ہم ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل